बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब मेरा सीना खुशा कर, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिला खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों की हमारी कमेंट्स, क्रिटिसिज्म और आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जो बहुत हमें सपोर्ट करते हैं, मुझे, ज़ियाद खान साहब को, बाकी मेरे मेहमानों को आके सुनते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आज के आपके मेहमान आपके सामने पेश खिदमत जनाब डॉक्टर ज़ियाद खान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। As always, it's a pleasure, sir. It's a privilege to be बिल्कुल here. सही, मेरे लिए बहुत ही बाइस मुसरत है कि आप आते हैं और बड़ी खुशी हुई कि आपकी सेहत बेहतर हो गई है। मुझे पता है बहुत सख्त बीमार थे इसलिए आप आ भी नहीं सके। आज 4 बातें आपसे पढ़नी और ज़रा हमने आपका जो इंटेलेक्चुअल वो है ना निचोड़ निकालना है आपका। पहला सवाल है, जहाँ बैठे हुए अमेरिका, ट्रंप, आसिम। सवाल ये है कि ट्रंप जो है और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आसिम मुनीर को सपोर्ट क्यों कर रही है? उनको क्या फ़ायदे हैं? और वो कौन-सा मौका आएगा जिस मौके पर ये आसिम मुनीर को डंप कर देंगे और जो है उसको सपोर्ट करना छोड़ देंगे? 2 पार्ट क्वेश्चन। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हम तेरी पनाह मांगते हैं उन सब शैतानों से जो हमारे इर्द-गिर्द बिखरे हुए हैं, और हम तुझसे सीधे रास्ते की हिदायत चाहते हैं। हैदर भाई, मैंने हमेशा ये चीज़ कही है कि पाकिस्तान के हालात को हमें ग्लोबल तनाज़ुर में देखना होगा। पाकिस्तान के हालात जो है ना वो आइसोलेटेड और कन्फाइंड नहीं है। अमेरिका का पाकिस्तान हमेशा से हाशिया बरदार रहा है। शुरू से आप देख लीजिए, हमेशा अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है। पाकिस्तानियों का जहां पे फौजियों का दाव लगा है, इन्होंने अमेरिका को भी इस्तेमाल किया है। तो इनके मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसे पाकिस्तान और अमेरिका के मफादात इतने नहीं जुड़े जितने अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जब भी जरूरत पड़ती है ये भाई बन जाते हैं एक दूसरे के, फिर एक दूसरे की पीठ में खंजर घोंपते हैं। तो ये हमेशा से होता है और अभी भी कोई डिफरेंट नहीं है। आपको याद होगा मैंने कई दफा ये जब डोनाल्ड लू पे लान तान करते थे ना ये लोग, तो मैं इनसे कहता था उस पे लान तान क्यों कर रहे हैं, वो तो मुहिब वतन आदमी है, उसने अपने मुल्क के लिए हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है। अगर हमारे लोग बेगैरत हैं तो इसमें डोनाल्ड लू का तो कोई कसूर नहीं है ना सर। अच्छा, तो अब आसिम मुनीर को ये इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि एक तो ग्लोबल तनाजुर में अमेरिका की रेपुटेशन बहुत तेजी से, हालात चेंज हो रहे हैं और अमेरिका की सिचुएशन चेंज हो रही है। जब बाइडन वहां पे शलवारें छोड़ के भागा था अफगानिस्तान से और अरबों डॉलर का असला इसने वहां पे छोड़ा था, तो उस वक्त अमेरिकन इतने डिमोरलाइज हो गए थे, उनका ये क्या हो गया, अमेरिकियों ने तो कभी ये नहीं किया। ये वही जगह थी जहां पे पाकिस्तानियों ने, अमेरिकियों ने मिल के रशिया को वहां से निकाला था। अफगानियों ने प्राइमरीली किया था, लेकिन ये सारे उसमें शामिल थे। वहां से छोड़ के भागना ये एक स्टन कर दिया था अमेरिकी, एक तरह से डिप्रेस हो गए थे वेटरन्स जो जंगों में शामिल रहे थे पहले, वो सारे। तो ट्रंप का अगर पिछला दौर देखें आप, तो पिछले दौर में इसने पीस के लिए बहुत कोशिश की थी। इसने सारी इस्टेब्लिशमेंट से, फौज से, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से, सबसे इसने झगड़ा मोल लिया था। इसने कहा जी जंग नहीं करूंगा। आखिर तक आपको याद हो वो ईरानियों से कोशिश करते रहे थे कि किसी ना किसी तरह ये रिसाइन कर दें जो एग्रीमेंट ओबामा ने ईरानियों के साथ किया था, लेकिन ट्रंप रिफ्यूज टू डू दैट। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने ट्रंप के साथ 4 साल उसे घसीटे रखा, रगेदे रखा, हर तरह से उसे जलीलो ख्वार किया, यहां तक कि ट्रंप को अंदाजा हो गया कि इनके साथ मिले बगैर एस्टेब्लिशमेंट के काम नहीं चलेगा। तो ट्रंप ने उनसे सुलह की। ट्रंप ने उनसे कहा जी जो आप कहेंगे मैं करूंगा, जंगें करवाऊंगा, इसराइल को मैं सपोर्ट करूंगा, बाकियों को मैं खींच के लाऊंगा इधर। तो उस तनाजुर में आप देखिए ट्रंप ने हर उस एक्टर को और हर उस एलिमेंट को इसने इंगेज किया है। अब पाकिस्तान में चाइना, इंडिया, इधर से अफगानिस्तान, अब देखिए इंडिया को उसने स्नब किया ट्रंप ने, पाकिस्तानियों को उसने बिठाया, क्योंकि अफगानिस्तान और चाइना से निपटने के लिए उसे पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत थी। तो अब पाकिस्तान में ऑब्वियसली चूंकि हुकूमत तो आपकी बिल्कुल ही मस्खरे और जोकर बैठे हुए हैं, इवन दो ये ज़हनी मरीज जो है आदमी आसिम मुनीर, ये भी कोई कम मस्खरा या जोकर नहीं है, लेकिन वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को अच्छी तरह पता है कि ये ही इज कॉलिंग द शॉट्स, वो है पीछे इसके। और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में भी सेंटकॉम में, सेंट्रल कमांड जो है इनकी, जहां पे इनके ज्यादा बड़े फैसले होते हैं, बड़े इनके प्लेयर्स बैठे हुए हैं, उनमें इसका एक सरपरस्त आला था जो आसिम मलिक के थ्रू बना था, जनरल कुरेला। अब जनरल कुरेला ने बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया। उसने कहा जी ये कर देंगे। आपको याद होगा इन्होंने एक
وہ جو افغانی ایک پکڑا تھا ٹیررسٹ کہہ کے جی ماسٹر مائنڈ پکڑ لیا ہم نے اتنا بڑا, وہ انہوں نے سی آئی اے نے اور سینٹ کام نے اور عاصم منیر وغیرہ نے مل کے یہ گیم کھیلی تھی ٹرمپ کو امپریس کرنے کے لیے. اور ٹرمپ جو آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک مخبوط الآواز, پتہ نہیں مناسب لفظ ہے یا نہیں, لیکن فوری طور پہ امپریس بھی ہو جاتا ہے اور فوری طور پہ یہ آپ کو یہ مکھن سے نکال کے جیسے پھینکتے نا مکھی یا بال جو بھی ہوتا ہے اس کی طرح پھینک بھی دیتا ہے. تو ٹرمپ نے اس وقت اسے نوٹس کیا اور اس کے ساتھ انگیج ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے جو ایک پاکستان کا ایک امیج ریسٹور کی تھی, اسلام کی امیج ریسٹور کر رہے تھے, مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو وہ ساری چیزیں ایون مسلمان ممالک جو سعودیز ہیں اور عربی جتنے بھی ممالک ہیں, یو اے والے اور سارے ڈکٹیٹرز, وہ عمران خان کو ایز اے خطرہ دیکھنے لگے تھے. تو ان سب نے مل کے ٹرمپ کو ایک طرح سے انفلوئنس کیا کہ جی فوج ہی ہمیشہ کام آتی ہے ان کے. ایوب خان کے ٹائم پہ آپ دیکھ لیجئے, ضیاء الحق کے ٹائم پہ, مشرف کے ٹائم پہ فوجیوں نے ان کے لیے رول کیا, اور انہیں پتا ہے کہ ایک آدمی سے ہمیں ڈیل کرنا ہے, کوئی باقی فوج جو ہے, یہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ایک جنرل پوری فوج کو ہجڑا بنا دیتا ہے. تو انہیں پتا ہے کہ ایک جنرل کو ہم پکڑیں گے, باقی سارے ہجڑے بن جائیں گے اور اس سے ہم جو چاہیں گے کرا لیں گے. تو بنیادی وجہ یہ تھی عاصم منیر کو انگیج کرنے کی. وہ یہ نہیں تھا کہ جی عاصم منیر کوئی بڑا ہیرو ہے یا اس میں کوئی بڑی قوت فیصلہ ہے یا کوئی بہادر آدمی ہے. اب انسیڈنٹلی چونکہ وہ بیٹھا ہوا تھا تو ٹرمپ نے اسے انگیج کیا. اب آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ ٹرمپ کی انگیجمنٹ کوئی پرسسٹنٹ یا اوور ٹائم نہیں چلتی. ٹرمپ کی انگیجمنٹ ڈیورنگ اے میٹنگ چینج ہو جاتی ہے. آپ نے اس کا بہت ہی سٹننگ آپ نے نمونہ دیکھا ہوگا, جو ممدانی کو اس نے کیسے, آپ کو یاد ہوگا, تھریٹ کیا تھا اور ایسی اس نے دھمکیاں دی تھی, اور بعد میں اس نے حیران و پریشان کر دیا دنیا کو. اس کے کلوزسٹ ایلائی اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ یار یہ ہوا کیا ہے. تو یہ ہونے والا ہے ان کے ساتھ بھی, آپ کو یہ میں بتا دوں, پاکستانیوں کے ساتھ یہ بہت جلدی ہونے والا ہے. آپ جب بات کر رہے تھے نا, اتنی میرے دماغ میں تھاٹ سوئرل کر رہی تھیں, بیکاز تو میں نے ذرا کوشش کروں میں اس کو میں ایک کوزے میں بند کرنے کی, میں ڈیسپریٹلی نوٹ لے رہا تھا. تو I'll try and make it kind of ایک اسٹرکچر دوں کہ ہمارے ناظرین بھی سمجھیں. آپ نے بیسکلی سب سے پہلے آپ نے بات کی کہ بہت آسان ہوتا ہے ایک آدمی سے ڈیل کرنا, اور ہسٹوریکلی ان کے لیے یہ شروع سے ایوب خان کے زمانے سے ابھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ پولیٹیکل سیاسی پارٹیاں میسی ہوتی ہیں, والٹائل ہوتی ہیں, انپریڈکٹیبل ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا. ایک آدمی ہے, اس سے ڈیل کرو, وہ قبضہ کیا ہوا پوری کا. ایک تو یہ بڑا سمپل ہے. پھر پریڈکٹیبل ہے, فوج سے یہ ڈیل کرتے رہے ہیں 70-75 سال, ان کو ان کی سوچ پتہ ہے, ان کو قابو کرنے کا طریقہ پتہ ہے. یہ کبھی نواز آتا ہے, کبھی زرداری, کبھی عمران, کبھی کوئی, وہ اب ان کو سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ کیسے ہے. پھر بڑے سخت اوبیڈینٹ ہیں, یہ تابع ہیں, جو یہ کہتے ہیں آپ مانتے ہیں. والٹائل نہیں ہوتے, کبھی ادھر چھلانگ نہیں مارتے, ادھر چھلانگ نہیں مارتے. ان کو ریلیشن شپ کی ایک کنٹینیوٹی ملتی ہے, ٹھیک ہے نا جی, ایک جرنیل سے دوسری جرنیل. یہ کوئی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی لینے کے لیے چھلانگے نہیں ماریں گے, کوئی مسلم امہ کی بات نہیں کریں گے جس طرح عمران نے کی, یا چائنا کے جا کے گود میں نہیں بیٹھ جائیں گے. پھر جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ پاکستان کو چونکہ سیکیورٹی لینز سے دیکھتے ہیں نا, اور کوئی لینز نہیں ہے, اس لینز کی وجہ سے نیوکلیئر ایٹمی ہتھیار بڑے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں ان کے پاس, کہ یار اس کے اوپر ہماری نظر رہے. اور سب سے بہتر نظر رکھنے کا طریقہ ہے کہ ایک فوجی اس کے انڈر ہو اور فوجی ہمارے انڈر ہو. دوسرا افغانستان, ٹیررزم, افراتفری. تیسرا ایران, ادھر سے خطرہ. اور چوتھا وہ ان کا ایک جیو پولیٹیکل اکنامک لینز ہے جو کہ چائنا کی وجہ سے, اور اس میں پاکستان کو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اتنا قبضہ رہے یا اتنی افراتفری رہے کہ اگر پاکستان امریکہ کی گود میں نہیں آتا تو وہ جا کے چائنا کی گود میں بھی نہ بیٹھے. تو have I kind of summarized what you're saying? Absolutely. اس میں دیکھیے بھائی, یہ آپ کو 9/11 کے بعد جو ہوا تھا نا, وہ یاد ہوگا, وار آن ٹیرر جب یہ شروع کرنے والے تھے, ایجپٹ, ٹرکی اور پاکستان 3 ملک تھے. ایجپٹ اور ٹرکی نے ان سے قرضے معاف کرائے. ٹرکی نے کہا جی ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے, ان سے بات کریں گے, تو دے کائنڈ آف نیگوشیٹڈ اٹ.
मुशर्रफ के पास जब इसने आए तो इसने कहा जी ओ ये तो इन्होंने हमारा तोरा बोरा बना देना था, हमें पत्थर के दौर में ले जाना था। उसने फटाफट इनसे कहा जी मुझे प्रोटेक्ट करें और मैं ये करूंगा। तो आपने बिल्कुल सही इसे सम अप किया। वैसे ये इतना वास्ट और इतना डीप सब्जेक्ट है कि हमें 2 दिन की वर्कशॉप करनी चाहिए इस पे, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो समझ बिकॉज सकें। जो लोग है ना वो और मैं इसी लोग की मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक मेरी और आपकी कम से कम मेरी असेसमेंट ये थी, मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब ट्रंप ने टेक ओवर किया और जो हम देख रहे थे ट्रंप की तरफ से जो सिग्नल्स आते थे इसके इलेक्शन के दौरान कि जी मैं रिजीम चेंज नहीं करूंगा, नेवर एंडिंग वॉर्स में नहीं जाऊंगा, हम कोई फौज के मदद से किसी इलीगल तरीके से हम हुकूमतें नहीं तब्दील करेंगे, तो हम सबका, मेरा भी एक ये तज्जिया था और कंक्लूजन था कि अगर ट्रंप ये समझता है तो फिर ये अंडू करेगा जो बाइडेन ने किया, जो पाकिस्तान की हुकूमत को निकाला गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर बाजवे के जरिए, और ये वापस लाएगा एक जमहूरी पाकिस्तान को। लेकिन सब सब अंदाजे हर बंदे के गलत निकले, मेरा ख्याल है इसके अपनी काबीना के भी गलत निकले। इसकी तुलसी कबाड़ जो सबसे ज्यादा ये कहती थी कि जी रिजीम चेंज नहीं होगा, फौजी हुकूमतों को हम नहीं सपोर्ट करेंगे, इलीगल रिजीम्स को नहीं करेंगे, वो अब कहाँ और ये कहाँ। तो एनीवे हम अगर वो गलत हो सकते अपने उस आदमी के साथ ये 24 घंटे में से 18 घंटे रहते तो हम तो, बट अब लोगों को उससे देखिए समझ ना आना हैदर भाई, चाहिए। एक चीज देखिए कि एस्टेब्लिशमेंट से इसने डील की है, उसके बाद उन्होंने सपोर्ट किया है। इस पे जो कातलाना हमला हुआ था, देयर वाज ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन स्टेज्ड बाय द इंटेलिजेंस एजेंसीज, इससे ताकि पॉपुलैरिटी दिलाई जाए। जब इसकी डील हो गई थी तो फिर उन्होंने वो किया था। अच्छा, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो एक लोग समझ जाएं, जिस तरह डॉक्टर ज़ियाद ने कहा नाज़रीन, कि अमेरिका जो है उसके मफादात इंटायरली उसके अपने सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट में है। वो पाकिस्तान ने जो उनको चूरन बेचा है कि भाई हम सिक्योरिटी इस खित्ते के अंदर अगर आप अमन व अमान चाहते हैं, एक्सट्रीमिज्म नहीं चाहते, टेररिज्म नहीं चाहते, अफगानिस्तान से आपको अफरा तफरी नहीं चाहते, आप इमरान का भी अगर हम ईरान की भी आपकी जो है हम मदद कर लेंगे, हम हाजिर हैं, ये न्यूक्लियर जो कमांड है हमारे नीचे सबसे बेहतर है, हमें सपोर्ट करते हो। वो हर चीज लुकमा जो आप देते हैं वो खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये भी अब मैं बता दूं, और वो अगला सवाल है कि जिस दिन सड़कें भर जाएंगी ना लोगों से, जिस दिन, और ये रिजीम को उठा के बाहर फेंकेंगे, और इमरान खान जब वापस आएगा और आने का उसका हो जाएगा, यही लोग जो है ना ये कहेंगे जी हम डेमोक्रेसी के साथ हैं, हम इमरान खान के साथ हैं, ये ह्यूमन राइट वायलेशन इन्होंने की जी बड़ी गलत बात है। ये ऐसे पैंतरा बदलेंगे जब अगर इन्होंने देख लिया ना कि अब ये फौजी गया और अब ये दूसरा आया, ये भी आप देख लें। सो मैंने शायद आधा सवाल आपका जवाब दे दिया है। तो मैं ये पूछ रहा था कि ये कब इसका कब अब छोड़ेंगे? होने वाला है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा देखिए, इसमें एक पाकिस्तानी जर्नैल जो है ना, ये डफर, सही इन्हें डफर कहते हैं, ये समझते हैं कि हम अमेरिका को बेवकूफ बना रहे हैं। ये अपनी तरफ से ये स्टूपिड किस्म के ये दाने फेंकते हैं और ये समझते हैं कि अमेरिकियों ने इसे दाना। आजकल बाप और बेटे की बड़ी बात हो रही है कि सिस्टम का बाप कौन है और सिस्टम का बेटा कौन है। जब हम उस तरफ आते हैं तो फिर उसकी बात करेंगे। अमेरिकी जो है ना, इन्होंने हमेशा पाकिस्तानी जर्नैलों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। वो टके टके की हड्डियां फेंक के इन्हें बुलाते हैं, छोटी छोटी ट्रेनिंगें देते हैं, मेजर से लेके शुरू करते हैं इन्हें देने। तो वो हमारी फौज के जो अफसर ना, वो पहले इनसे इतने इम्प्रेस होते हैं, इतने ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, वो ये लोग कहते हैं ना कमीज उतारो, तो वो शलवार उतारने के लिए तैयार होते हैं। बात तो थोड़ी मे बी वल्गर है, लेकिन ये एक्चुअली करते हैं ये लोग। अच्छा, तो उसके बाद अब ये देखिए, अमरीकी जो है ना, उन्हें ना पाकिस्तान की परवाह है, ना पाकिस्तानी फौज की परवाह है, ना पाकिस्तानी अवाम की परवाह है। अमेरिका को सिर्फ परवाह है अमरीकी पॉलिसी की। तो अमरीकी ये देखेंगे जिस दिन भी, उन्हें ये देखना है कि आसिम मुनीर, इमरान खान, अवाम, हमारे मफादात किस तरफ टिल्ट हो रहे हैं। तो आसिम मुनीर को ये ऐसे फेंकेंगे, जिस मुशर्रफ को इन्होंने इतनी बुरी तरह नहीं फेंका था, ये जितनी बुरी तरह ये आसिम मुनीर को फेंकेंगे। और आपको मैं बताऊं, मैं अभी ममदानी की बात कर रहा था ना, ममदानी वाज एन एब्सोल्यूट शॉकर फॉर एवरीवन। आपको याद है मैंने 2-3 प्रोग्रामों में कहा कि ट्रंप ना अगर लंच करते हुए इसकी गर्दन में वो अपना फोर्क या छुरी घुपोते ना, तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए, वो इतना इंपल्सिव आदमी है। तो उसकी पर्सनैलिटी
اور امریکن مفادات دونوں کو آپ اگر ذہن میں رکھیں. کل ہم بات کر رہے تھے $3 ٹریلین کی اور ڈی ڈالرائزیشن کی. وہ اتنے بڑے فیکٹرز ہیں. یہ جو سمجھ رہے تھے نا کہ جی ہم کرپٹو میں الجھا لیں گے انہیں امریکیوں کو, بھاگ گیا کرپٹو والا جو ان کا ثاقب تھا, کیا تھا, وہ چھوڑ کے بھاگ گیا یہاں سے. یہ سمجھے کہ ہم نے کوئی امریکیوں کو بے وقوف بنا لیا ہے اور یہ کہہ لے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. بہت جلدی دن آنے والے ہیں, ہم اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے یہ عمران خان کو ویلکم کریں گے اس سے بہتر جیسے انہوں نے مودی کو کیا. آپ کو یاد ہے مودی کو انہوں نے ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا جب گجرات کا, جب وہ آیا ہے تو اسے, اور عمران خان چونکہ اتنا بڑا ٹاورنگ لیڈر ہے کہ مودی تو اس کے قریب بھی نہیں پہنچتا. عاصم منیر تو دیکھیں پچھلی بار جب اس کا آیا تھا نا, CIA کا چیف آیا تھا, جب اس سے ملنے کے لیے عمران خان نے کہا تھا کہ اپنے ہم منصب سے ملو. عمران خان جب ملا اس نے جا کے ٹرمپ کو بتایا کہ اس نے کہا لیڈر ہے یہ, اس سے لیڈروں کی طرح بات کرنا. ٹرمپ انوائٹڈ ہم دین. تو یہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز, یہ بہت جلد یہ وقت آنے والا ہے, بہت جلد یہ لوگ خود اسے بٹھائیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور زیادہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے یہ تھوڑا بہت واشنگٹن کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا, سینٹ کام کا چیٹر پتہ چلتا رہتا ہے. لوگ ہمیں دانا بھی پھینکتے ہیں, کبھی جان بوجھ کے بھیجتے ہیں کہ ہم اس بات کو آگے پیش کریں. ایک جو بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے جب سے یہ پچھلے 48-72 گھنٹے میں DGISPR کی پریس کانفرنس کے بعد, وہ یہ آئی ہے, میسج مجھے دیا, میں ریڈ کر رہا ہوں. کہتا ہے کہ US سپورٹ ول کولیپس اوور نائٹ, یہ ختم ہو جائے گا. عاصم منیر کو یہ اسی طرح پھینکیں گے جس طرح انہوں نے ضیاء کا جہاز اڑوایا اور جس طرح پھٹایا اور جس طرح انہوں نے مشرف کو کینی کے حوالے کر دیا. اور یہ عاصم منیر کی کمر میں ایسا چھرا کھوبیں گے. وہ کب؟ جس دن عوام سڑکوں پہ نکل آئے گی اور اس تعداد میں کہ ان کو پتا چل جائے گا اب عاصم نہیں رہ سکتا. اور ان کو یہ بھی اگر خبر ہو گئی کہ پنڈی GHQ فوج جو ہے وہ بھی عوام کے ساتھ ہے, یہ عاصم منیر کو ایسے گرائیں گے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے, بڑی ایسے بندے سے آئی ہے جو ہر وقت صحیح خبریں دیتا ہے. یہ وہی بندہ ہے جس نے مجھے ٹرمپ کے اور اس کے لنچ کے متعلق بتایا تھا کہ ٹرمپ نے اس کو کیسے گھیرا اسرائیل کو منوانے کے لیے, ابراہیم روڈز اکارڈ کو منوانے کے لیے. عمران خان یہ وہ کہہ رہا نہیں, اگر تم عمران خان ہمارے پر مجبور کرو گے تو پھر ہم یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے. تو یہ وہی آدمی ہے. سو آئی تھنک یہ جو ہمیں اس میں ادھر بھائی میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں. ضیاء الحق والا دور جو تھا وہ بہت مختلف تھا. اس وقت امریکی بالکل ڈفرنٹ طرح سے کام کرتے تھے. وہ 7-8 مہینے, لیکن آپ دیکھیں پھر بھی اس کا جہاز پھٹوایا, اپنا امبیسڈر مروایا. اب وہ امبیسڈر ویسے پھنس گیا بیچارہ, اس نے نہیں جانا تھا, کسی اور میں جانا تھا, یا ان کو پتا تھا, انہوں نے کہا یار اس کو بھی جانے دو, کوئی بات نہیں, کولیٹرل ڈیمیج ہے. But they got rid of ضیاء جو ان کے ساتھ ایسے تھا. ایبسولوٹ 500 سے زیادہ اپنے ڈپلومیٹس مروا چکے ہیں یہ لوگ, ڈفرنٹ ریجیم چینجز آپریشن اور کوورٹ آپریشن جو کرتے. امریکیوں کے مفادات جاتے ہیں سر, وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضیاء الحق کو 7-8 مہینے وہ پریزیڈنسی میں قید ہو گیا تھا, نکلتا نہیں تھا باہر, تو اسے مارنے میں اتنا ٹائم لگا تھا. یہ ٹرمپ ہے, اسے خود جا کے اسے کان سے پکڑ کے پھینکنا پڑا. تو یہ منٹ میں کام کرنے والا آدمی ہے, یہ 7-8 مہینوں والا نہیں ہے بندہ. زبردست. تو یہ بڑا اچھی کلیرٹی سے زیاد صاحب آپ نے نا امریکہ کا پرسپیکٹو دیا ہے. آئی تھنک پاکستانیوں آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے, امریکہ سے بھی تب وہ آپ کی طرف آئے گا جب آپ نکلیں گے سڑکوں میں. فوج کے اندر سے بھی موومنٹ آپ کے حق میں ہوگی جب آپ نکلیں گے سڑکوں میں. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے, اور فیصلہ آپ امریکہ کی طرف نہیں دیکھیں کہ امریکہ کب موو کرے گا, موو آپ نے کرنا ہے. تو تب باقی لوگ دیکھیں گے یار یہ جیتنے والا گھوڑا ہے, پاکستانی عوام عمران خان ان کے پاس لگ جاؤ. بعد میں پھر عمران سے نپٹیں گے, دیکھیں گے یار ہم سودا کیسے اپنا طے کریں. لیکن فیصلہ پاکستان, وہ جو کہتے ہیں نا اسٹریٹس آف پاکستان, پنڈی اینڈ دا اسٹریٹس آف پاکستان ہے. سوری میں کہہ رہا تھا اس میں بہت بہت ریسنٹ ایگزامپل بنگلہ دیش کی. حسینہ واجد کب سے وہاں پہ کرائمز کر رہی تھی, وار کرائمز کر رہی تھی, لوگوں کو مروا رہی تھی,
لیکن جیسے ہی عوام باہر آئی امریکیوں نے فوراً ایکشن لیا. دے سپورٹڈ ریموول آف حسینہ واجد, امیڈیٹلی انہوں نے اسے کیا. تو یہ انشاءاللہ العزیز جیسے ہی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آنے والا ہے, ویری ویری کلوز ٹو اٹ. ٹھیک ہے. سو اس سے دین لیٹس فلپ ٹو لوکل, ٹھیک ہے نا, پاکستان. جی ہم بات کریں لوگوں کی, بڑا دھواں جلسہ ہوا پی ٹی آئی کا, اور بڑی اس میں دھواں تقریریں ہوئیں, اور لوگ بڑے خوش ہوئے ہیں. پریس کانفرنس انہوں نے کی ان ریسپانس ٹو ڈی جی آئی ایس پی آر. لوگ کہتے ہیں جی بڑے تحمل والی پریس کانفرنس کی, پرووک نہیں ہوئے. میں 2 سوالوں کو ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا فیوچر جڑا ہوا ہے کہ عمران خان آزاد ہو, اور پاکستان کا فیوچر بھی جڑا ہوا ہے کہ عمران خان آزاد ہو اور یہ رجیم ختم ہو, اور ایک آزاد جمہوری جو ہے پاکستان کی ہم بنیاد رکھ کے اس بہت ہی کٹھن مسئلے کے اور بہت ہی کٹھن راستے پہ ہم آگے چلیں. بہت سخت, ہمارے حالات بہت خراب ہے, ٹھیک ہے نا سر. تو مائی کوشچن ٹو یو از کہ یہ پی ٹی آئی جو اس نے بڑا دھواں جلسہ کیا پشاور میں, اور کہتے ہیں جی بڑی تحمل مزاجی سے پریس کانفرنس کی, اس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ یہ اس پارٹی کے, اس کے ورکروں کو, ان کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو منظم کر کے, ان کو آرگنائز کر کے سڑکوں پہ اس طرح نکالیں, پرامن طور پر نکال لیں, لیکن بلاک کر دیں, پہیا جام کر دیں کہ کوئی اور آپ کے پاس آپشن ہی نہ ہو اس حکومت کا بھاگنے کا, آصف منیر کا بھاگنے کا, اور امریکہ کہے او جی ہونتے ہو چلا گیا, چلو عمران خان کو اب نکالو, اور ہم تو ہر وقت جمہوریت کے ساتھ تھے. یہ سوال ہے. حیدر بھائی, میرا عمران خان کی کنفائنمنٹ کے بارے میں میرا ایمان ہے, اور بہت میرا مختلف ہے لوگوں سے نظریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اتنا بڑا آدمی, اور اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا کام لینا ہے. جب اللہ نے اسے موقع دیا نا, تو عمران خان کے گرد جو سارے لوگ تھے, وہ نااہل, نکمے, نالائق لوگ تھے. انہوں نے اتنی غلطیاں کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے, عمران خان کو اپنی حفاظت میں لیا, اپنی ٹریننگ کے لیے. عمران خان کی تربیت ہو رہی ہے. نہ عاصم منیر اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے, نہ کوئی اور کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جب مناسب سمجھیں گے, 1 منٹ نہیں لگے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ عمران خان کی تنظیم سازی کر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. اور جیسے ہی یہ ریڈی ہوگا, کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا. عمران خان باہر آئے گا. عمران خان کا صرف ایک بیگیج ہے عمران خان کا, وہ ہے پی ٹی آئی. پی ٹی آئی نے عمران خان کی موومنٹ کو, اس کے نظریہ کو, اس کے نیریٹو کو انڈرمائن کیا ہے. ایک تھوڑا پی ٹی آئی نے کوالیفائی کر دوں, پی ٹی آئی نہیں اس کا ورکر, نہیں اس کا لیڈر. نہیں, ورکر کی تو میں آ رہا ہوں, اس بات میں میں آ رہا ہوں. دیکھیے, پی ٹی آئی اس وقت جو ہے نا, یہ ہائی جیک ہوئی ہے. یہ نرم و نازک سے بچے جو راجہ صاحب ہیں, جو یہ صدر ہے, اس کا چیئرمین ہے پی ٹی آئی کا آج کل, جو یہ سارے وکیل وغیرہ آئے ہوئے ہیں نا, ان لوگوں کے نظر میں یہ پی ٹی آئی ہے اس وقت. پی ٹی آئی کے ورکر جنہیں آپ کہتے ہیں نا, پاکستانی بچے, نوجوان, وہ اسے دیکھتے ہیں کہ یار یہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کو ہائی جیک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو اسمبلیوں میں فائدے اٹھا رہے ہیں, ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ فائدے اٹھانے والے لوگ ہیں. اب چینج کیسے آئے گی؟ پاکستانی نوجوان, ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی ان کے لیے عمران خان ہے نا سر. یہ باقی سارے لوگ جو ہیں یہ بیگیج ہے. پاکستانی نوجوان, سہیل آفریدی, شاہد خٹک, مینا خان آفریدی, انہیں میں سمجھتا ہوں یہ وہ نوجوان ہیں جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. انہیں پی ٹی آئی کا حصہ تو ظاہر ہے بننا تھا. یہ آئی ایس ایف سے آئے ہیں. پی ٹی آئی کا حصہ انہیں اس لیے بننا تھا کہ عمران خان تھا. اگر عمران خان نہ ہوتا پی ٹی آئی, تو یہ لوگ کبھی بھی اس کا حصہ نہ بنتے. پی ٹی آئی کے باقی جتنے لوگ ہیں نا, جو لیڈرشپ اور یہ سب بوجھ ہے, وہ پی ٹی آئی کو وہ عمران خان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور دیکھیے, میں نے آپ سے پچھلی ایک سیگمنٹ میں کسی میں کہا تھا کہ عمران خان نے سب کو ایکسپوز کر دیا ہے. اب پی ٹی آئی کے ایکسپوز ہو رہے ہیں سارے. گنڈا پور ایکسپوز ہوا, پھر یہ سارے ہو رہے ہیں, آخر تک پہنچ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا. تو یہ نوجوان اٹھیں گے, پاکستانی لوگ اٹھیں گے. پی ٹی آئی کو بھول جائیں. آپ یہ سوچیں کہ پاکستانی نسلیں, آنے والی ہماری نسلیں, ان کا مستقبل ہے. ایک انسان جسے اپنے بچوں سے, ان کے بچوں سے پیار ہے, جسے پاکستان سے پیار ہے, اسے اون کرنا ہوگا. اسے یہ ذمہ داری لینی ہوگی کہ یار مجھے اپنے ملک کو آزاد کرانا ہے. یہ میرے ملک کے دشمن اس پہ بیٹھے ہوئے, پی ٹی آئی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے.
بھول جائیں یہ گور خان کو اور باقی لوگوں کو, انہیں جو وقاص اکرم اور یہ سارے بیٹھے ہوئے, یہ کسی قابل نہیں ہے, ان پہ مت بھروسہ کریں. یہ پی ٹی آئی کا بیگیج ہے, یہ انشاءاللہ دور ہوگا. اب جو ٹائم آ رہا ہے نا, جو جلسہ ہوا ہے حیدر بھائی, اس جلسے نے یہ چیز واضح کرنا شروع کر دی ہے. دیکھیں ان لوگوں نے جس جرت کا, حوصلے کا اور برداشت کا مظاہرہ, برداشت میں کہتا ہوں, کوئی گالی نہیں دی, کوئی بدتمیزی نہیں کی, انتہائی سلیقے سے انہوں نے بات کی. یہ بہت الارمنگ بات ہے. آپ سوچئے, نوجوان غیظ و غضب کا شکار نہیں ہوئے, بھڑکے نہیں, انہوں نے نہایت احترام سے اس چیز کو, چیلنج کو لیا. انہوں نے کہا جی چیلنج ہے, انج تے پھر انج ہی صحیح, ہم اسے دیکھ لیتے ہیں. تو میں یہ اب یاد کرانا چاہتا ہوں سارے پاکستانیوں کو کہ یہ جنگ پی ٹی آئی کی نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی لڑ سکتی ہے, نہ پی ٹی آئی جیت سکتی ہے. یہ پاکستانیوں کی جنگ ہے, یہ ہم سب کی, سب مردوں کی, سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی. ان کے جو بھی مرد گھروں میں چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں ڈر کے, انہیں سب کو تیار ہونے کی ضرورت ہے. وقت آ رہا ہے. لائک ہم 19th مائل پہ پہنچ گئے, ہمیں 20 مائل سے شروع کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ نوجوان ڈی چوک کے نعرے لگا رہے تھے. دیکھیں اس نے, سہیل آفریدی نے 100 ارب کا اعلان کیا ہے, ایکسائٹمنٹ نہیں ہوئی. 100 ارب بڑا روپیہ ہوتا ہے, لوگوں نے اس پہ ایکسائٹ, جب اس نے کہا نا ڈی چوک کا, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں, اس وقت جتنے ایکسائٹڈ تھے لوگ, یہ ہمارے لیے انتہائی بڑی خوشخبری ہے یہ. اور میں انہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ جو بے وقوف لوگ ہیں نا, جو کہتے ہیں گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے, ان کی موت آتی ہے تو پریس کانفرنسیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے عمران خان کہتا تھا نا وہ گنڈی جو نانی فراڈن کے بارے میں کہ یہ میری 12ویں کھلاڑی ہے, اب وہ 13ویں کھلاڑی ہو گئی ہے. اب یہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور یہ عاصم منیر اس کے 12ویں کھلاڑی ہو گئے. انہوں نے جتنی بڑی فیور کی ہے پاکستانیوں پہ, انہیں دوبارہ متحد ہونے کا موقع دے کے انہیں دوبارہ یاد دلا. دیکھیں یہ جو جھڑپ ہوئی تھی نا پاکستانیوں کی انڈیا سے, یہ ایئر فورس کی ایک چھوٹی سی جھڑپ تھی جس میں پاکستانیوں نے اسے ڈومینیٹ کیا, کیونکہ چائنا کی ٹیکنالوجی تھی, ان کے ایئر فورس کے ہمارے نوجوان پروفیشنل ہیں. اس سے بہت سے پاکستانی ڈسلیوژن ہو گئے تھے کہ یار فوج تو بڑی چیز ہے, فوج کا ہمیں یہ بڑا. میں اس پہ تھوڑی سی آپ کو لوگوں کو بتا دوں, پلیز غور سے سنیں ناظرین, کہ پلیز جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں. عاصم منیر کو بہت غصہ تھا کہ ہم نے ان کے جہاز کیوں گرائے. اس نے جوابداری مانگی ایئر فورس کے چیف سے کہ تم کو کس نے آرڈر دیا تھا فائر کرنے کے لیے. ایئر فورس کے چیف نے پورا ان کا جو ہوتا ہے نا ایس او پی, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر, بھیجا کہ اتنے منٹ پر ان کے جہاز اڑے. ہمیں اتنے منٹ خبر ملی چائنیز ٹیکنالوجی سے, سیٹلائٹ سے, ہمارے جہاز اتنے منٹ پر اڑے. اتنے منٹ کے بعد ہندوستان کے جہازوں نے ہمارے ٹارگٹ لاک کیے. ہماری ایس او پی ہے کہ اگر ٹارگٹ آپ کا لاک ہو جائے تو آپ کو بھی ان کا ٹارگٹ لاک کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے جہازوں نے ہندوستان کے جہازوں کا ٹارگٹ لاک کیا. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ہم فائر کریں یا نہ کریں, اور ایک منٹ یا 2 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. اگر اس میں ان کو جواب نہ آیا تو ان کو خود فائر کرنا پڑتا ہے کہ کہیں آگے سے فائر نہ ہو جائے. ہمارے ایس او پی کے تحت یہ سارا بائی دی وے پورا جو یہ ہے نا کہ ان کا جہاز کب اڑا, ہمارا جہاز کب اڑا, پھر انہوں نے لاک کیا, پھر ہم نے ان کے لاک کیے, پھر انہوں نے انتظار کیا, پھر انہوں نے پوچھا جی فائر کیا. نیچے سے جو بیس کمانڈر تھے انہوں نے کہا کہ فائر, اور فائر ہو گیا, ان کے جہاز گرا دیے. ان کے آرڈر سے پہلے ہم نے یہ ہوا. اس میں عاصم منیر کے پردادے کے پوتی کے کھوتے کے بج نہیں تھا, اور اس کے اندر سدھو کا بھی کوئی کام نہیں تھا. یہ پی اے ایف کی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں جنگ کی. اس میں اجازت جی ایک منٹ میں پیچھے جانا چاہتا ہوں. اس سے یہ شروع ہونے سے پہلے جے شنکر نے اس نے ان کے ساتھ بات کی ہے, انہوں نے کمیونیکیٹ کیا ہے, اس نے بتایا کہ ہم آئیں گے, ہم اپنا ڈرامہ کریں گے, پھر آپ اپنا ڈرامہ کر لیں. انہوں نے سیٹ کیا ہے. عاصم منیر نے قطعاً اجازت نہیں دی ایئر فورس والوں کو کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, یہ سارا جو ڈرامہ ہوگا اس طرح ہوگا, یہ پہلے سے طے شدہ تھا. صحیح کہہ دیا.
اور اسی لیے ہم کہتے ہیں، اور عادل بھی کہتا ہے، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے پلان کیا تھا کہ اس طرح کریں گے، تم آؤ گے، ہم نہیں کریں گے. وہ جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ آؤٹ آف اسکرپٹ پی ایف نے رسپونڈ کر دیا. جو اسکرپٹ اچھا تھا اس نا، میں یہ سوری جی بات کیجیے آپ، پھر میں کرتا ہوں. میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا سرگنا جو ہے، اس کا سرگنا ٹرمپ ہے. ٹرمپ کو امن کا انعام چاہیے تھا، اس نے اس چیز کو سب سے زیادہ اس نے سرپرستی فراہم کی تھی. انہوں نے کہا یہ تو بڑی زبردست بات ہے، تم دونوں یہ ڈرامہ کرو گے، میں اوپر سے جنگ بندی کا ڈرامہ کروں گا، تو ایوری باڈی ول ون. تو پلان یہ تھا. اس کے بعد جی انہوں نے میزائل فائر کیے، آپ نے میزائل فائر کیے، اس کے بعد 5 دن آپ چپ رہے یا 4 دن. کس نے روکا؟ عاصم منیر نے. انہوں نے آپ کے نور خان ایئر فورس بیس پہ فائر کیا، آپ چپ رہے. تو عادل یہ اتنا بڑا دھوکا اور اتنی بڑی غداری عاصم منیر نے اور سدھو نے مل کے کی ہے پاکستان کے خلاف، کہ ان دونوں کو تو میں کہتا ہوں پھانسی پر، کیا ان کو تو سولی پر جو ہے نا نیزے کی اس کی چونچ پر ان کو کھڑا کر کے اور پھر ان کو جو ہے نا پھانسی دینی چاہیے آرٹیکل 6 کے تحت. اس لیے انہوں نے بغاوت کی ہے. اور اس کے عوض میں یہ ایئر مین ذہنی مریض، اس کو آپ فیلڈ مارشل بناتے ہیں، جس کا کوئی تعلق نہیں تھا، جو جنگ ختم کرنا چاہتا تھا، جو احکامات دے رہا تھا کہ تم نے جوابی کاروائی نہیں کرنی. اتنا بڑا یہ اسی قسم کا ڈرامہ انہوں نے رچایا ہے جو انہوں نے عمران خان کے خلاف رچایا تھا کہ جی عمران خان کو فوج لے کے آئیے. چلو اس کی بعد میں بات کرتے ہیں. بٹ اینی وے، غائبانہ نماز جنازہ کا سنا ہوگا. یہ لوگ بھاگ گئے نا، تو انہیں انشاءاللہ غائبانہ پھانسیاں دی جائیں گی. ان کو انہیں چھوڑا نہیں جائے گا. یہ اگر پاکستانی قوم نے استعفا انہیں چھوڑ دیا، چاہے یہ بھاگ گئے چاہے یہ مر گئے، انہیں چھوڑ دیا نا، تو پاکستانی قوم جتنا بے غیرت قوم کوئی نہیں ہوگی اگر ان لوگوں کو چھوڑ. اچھا یہ جو ہے نا پاکستانی قوم کی بات اب آ گئی. ہم جو پی ٹی آئی کی بات کر رہے تھے کہ منصوبہ بندی کی بیگیج ہے، لیڈرشپ ان کی بیگیج ہے. تو میرا خیال ہے کوئی ایک وہ کہتے ہیں نا ڈیسپریٹ ٹائمز کالز فار ڈیسپریٹ میجرز. جب آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہتا، سارے راستے بند ہو جاتے ہیں نا، پھر آپ کو جو ہے نا اس راستے کو اختیار کرنا پڑتا ہے، جس کے اندر رسک بھی ضرور ہوتی ہے، مانتے ہیں، لیکن اس میں آپ کے کامیاب ہونے کے جراثیم اور چانسز بھی ہوتے ہیں. اگر آپ کچھ نہیں کریں گے نا، جو کہ یہ پی ٹی آئی نہیں کر رہی کچھ، تو آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اگر آپ بیٹھ کے تقریریں کریں گے، دھواں دار جلسے کریں گے، اسمبلیوں میں دھواں دار تقریریں کریں گے، پریس کانفرنس کریں گے، ہم تحمل مزاجی کا اختیار کر رہے ہیں پڑھا، اور جب وہ کہا کہ جی وہ دو جو ایک کتے، تو کسی نے کہا جی آپ کتے کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو اسد کیسر کی ایسی ہوا نکلی، وہ اس کو سمجھ آ گئی کہ سمجھ رہے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو کتا کہہ رہا ہوں. نہیں نہیں نہیں، میں تو ان کو وہ جو 2 وزیر ہے، میں وہ 2 وزیر کو کہہ رہا ہوں. اور ایک بھائی جان کل کو آ کے یہ مجھے تن نہ دیں. اتنی اس کی پھٹی. اینی وے دیکھیں. اچھا ویسے میں یہ کہتا ہوں، میں نے ہمیشہ یہ چیز کہی ہے کہ کتوں سے مماثلت نہیں دینی چاہیے. کتا بہت وفادار اور نمک حلال جانور ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے مالک کے ساتھ دغا نہیں کرتا. تو انہیں پلیز کتا نہ کہیں. چلو پاگل کتا کہہ دیں، جو ریبڈ ہے، ریبڈ کتا. ریبڈ تو پاگل ہے نا، وہ تو مالک کو بھی کاٹتا ہے، جس طرح یہ ذہنی مریض ہے. اچھا میں I just want to get to the end of the session. تو ہم نے پی ٹی آئی کو ایک سمپل چیز کرنی ہے. اگر عمران خان نہیں کرتے نا، میں کہتا ہوں کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ مل کے بیٹھ کے کہیں جی ہم پارٹی کی تنظیم کو ڈیزالو کر رہے ہیں، تمام جو جتنے ہولڈرز ہیں ڈیزالو کریں، عمران خان سے ہماری بات نہیں ہو جاتی، اور ہم اسمبلیوں سے ریزائن کر رہے ہیں، ہم خود یہ فیصلہ کریں. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ علیمہ خانم اور نورین خان اور عظما خان، ان کو بہت ضروری ہے کہ ان کو کر کے لینا ہے. سوائے ان تینوں کے کوئی پاکستان میں خیر خواہ نہیں ہے عمران خان کا. ان کو لارا لپا لگایا ہوا ہے، سب نے لگایا ہوا ہے. پارٹی نے لگایا ہوا ہے، اچکزئی نے لگایا ہوا ہے، راجہ ناصر عباس نے لگایا ہوا ہے، لطیف کھوسے نے لگایا ہوا ہے، اعتزاز احسن نے لگایا. سب ان کو لارے دے رہے ہیں. علیمہ خان، نورین نیازی، عظما خان، میں آپ کو ڈائریکٹ کہتا ہوں آپ کسی کی باتوں میں نہیں آئے. آپ کو یہ اپنے آپ کو یہ سنبھالنا پڑے گا.
पार्टी के अंदर आपको डायरेक्ट कहना पड़ेगा कि हम पूरी पार्टी के वर्कर्स को कहते हैं, आप खुद अपने तौर पर हर यूनियन काउंसिल, हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट, हर सूबे, हर गांव, हर शहर, हर बड़े शहर, छोटे शहर में आप खुद तंजीम साजी करें। हम इमरान रिहाई तहरीक का इब्तदा करते हैं। हम चाहते हैं हर यूनियन काउंसिल के अंदर, हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में, बड़ा या छोटा, हर गांव 10-15 लोगों की आप टोली बनाएं, एक प्रोजेक्ट टीमें बनाएं और आप लोगों को मुतहर्रिक करें, जाके वर्कर से मिले, जाके आप मिले मजदूरों से, जाके आप मिले किसानों से, जाके आप मिले स्टूडेंट से, जाके आप मिले हर तबका फिक्र के लोगों से, जाके मिले, मस्जिदों में जाएं, पाकिस्तान को बचाएं। ये देयर इज नो अदर। अगर इमरान खान नहीं तोड़ता पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन और लोगों को नहीं करता, अलीमा खान, नौरीन खान, उस्मा खान को ये करना पड़ेगा, चाहे उनका पार्टी में असर है कि नहीं है। वो कहें जी पार्टी चलो फिर जो मर्जी करती है, हम ये इमरान रिहाई तहरीक का आगाज कर रहे हैं, हमें अपनी भाई की जान बहुत महफूज है, हम दैट इज द ओनली वे आउट नाउ। भाईजान ये बड़े बेगैरत लोग हैं। इमरान खान ने कहा था बाई इलेक्शन का बाइकआउट करना है। इसके दो इंतहाई बड़े लीडर उमर अयूब और हमाद अजहर, इन दोनों बेगैरतों ने इमरान खान के हुक्म की नाफरमानी की, हुक्म अदुली की, और इन्होंने खाक डाली अपने सर में भी और पीटीआई के सर में भी। इन्होंने नैरेटिव भी बर्बाद किया, इन्होंने लोगों को भी डिमोरलाइज किया। तो इनसे अगर आपको उम्मीद है कि ये करेंगे, आप मोबिलाइज करेंगे और ये तंजीम करेंगे, नहीं और नहीं ये ना करें, उनको मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। अलीमा को, नौरीन को, उस्मा खान को ये अपनी एक पैरेलल तहरीक करनी पड़ेगी नॉन पॉलिटिकल इमरान की रिहाई के लिए, और लोगों को, नौजवानों को डायरेक्टली करना पड़ेगा कि मैं हर इस मुल्क के हर गांव के, हर शहर के, हर तहसील के, हर डिस्ट्रिक्ट के, हर सूबे के, हर शहर के, हर बड़ा या छोटा, हम कहते हैं कि आप अपनी अपनी तंजीमें बनाएं और लोगों को मुतहर्रिक करें और तैयार हो जाएं सड़कों पे आने के लिए, अपनी जान देने के लिए, सैक्रिफाइस होने के लिए। हम सबसे आगे आप लोगों को लीड करेंगे, बिकॉज इसके अलावा कोई ना सलमान अकरम मैं रजा आपको को प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आपको। पाकिस्तानी नौजवान, चाहे वो पीटीआई में है, चाहे पीटीआई से बाहर हैं, वो इन पीटीआई वालों को छित्तर मारेंगे, इन्हें बाईपास करेंगे, खुद अपने हाथ में लेंगे अवामिल को। चाहे ये अलीमा खान को आगे करें, चाहे नौरीन को आगे करें, बहनों को आगे लाएं, लेकिन ये पीटीआई वालों को ये लोग मारेंगे, फौज से ज्यादा मारेंगे ये, फिर ये लोग सीधे होंगे इंशाअल्लाह अल अजीज। ये तहरीक शुरू होगी। इमरान खान का बाल भी बीका नहीं होगा, वो इंतहाई मजबूत असाब का आदमी है, उसने बड़े 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 झेले हैं। आसिम मुनीर कोई चीज नहीं है, बस ये है कि हर ईमान वाले को दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला कमीना और बुज़दिल दुश्मन ना दे किसी को, दुश्मन आपका बावकार होना चाहिए। बिल्कुल सही। और इसका हमें देख लिया कि कितना कमीना, कितना ज़हनी मरीज ये आसिम है, जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले तो अपने गुस्से की भड़ास निकाली, उसने कहा जितनी उसने मुझे गालियां दी हैं तुमने 10 गुना ज्यादा गालियां दी। फौजी वर्दी में 3 स्टार जनरल, एक बहुत ही खंजीर नुमा, एक अजीब किस्म की वहशत, खौफ से भरा हुआ जर्नैल आपने आगे कहा, ओ जी बेर नकल, ग्लव्स आर ऑफ, हम मुक्का मारेंगे। वही तुम अवाम के खिलाफ, तुम कहते हो हम सियासत में नहीं, तुमने दुनिया के सामने, आपकी रिकॉर्डिंग है कि आपने सियासत में हिस्सा लिया, आपने आइन की खिलाफ वर्जी की, आपने कानून तोड़ा, आपने अपनी कसम तोड़ी। ये तो अहमद शरीफ के लिए इतना ही काफी है इसको लटकाने के लिए। ये दूसरा कि जी ये सिक्योरिटी रिस्क है। अच्छा जी, अब जनाब इसके खिलाफ हम आर्टिकल 6 का चलाएंगे, ये भी धमकी दे दी, हम इसको फांसी लटकाएंगे। फिर क्या अब आपको पता है, ये बड़ी पक्की न्यूज है, ये बड़ी पक्की न्यूज है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, ये आर्मी के अंदर जितना डिसेंट और जितना गुस्सा है ना, एक तो ये 5 दिन का रिटायर्ड आदमी है, ये अभी फिर रिटायर हो गया, पहले भी रिटायर हो चुका था। ये 5 दिन ये इलीगल, इसे दोबारा अपॉइंट किया गया है और इसकी रीअपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन नहीं है, कंटिन्यूएशन का है। अगर आपने वो नोटिफिकेशन देखा, उस पर डेट नहीं है। ये इतने इन्होंने इलीगल काम किए, 4 तारीख के दाल दी बाद में, पहले नहीं थी। तो ये, हाँ जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है। ये इन लोगों ने इतने बेहुदा और अनप्रोफेशनल तरीके से हरकत की है
اس کا مقصد یہ ہے کہ رولا مچے، وہ آگے سے وہ لوگ ریٹیلیٹ کریں، گند اٹھے اس پہ اور ہمیں موقع مل جائے. اور یہ صرف یہ میں بتا دوں ابھی کہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہوگا، صرف یہ سارے اس لپیٹے میں آئیں گے، سب کے سب انشاءاللہ. یہ دیکھیے گا. جی بالکل آئی کمپلیٹلی اگری ود یو. یہ دیکھیں یہ بڑا خبیث آدمی ہے، یہ ذہنی مریض. چال اپنا غصہ نکالا، دوسرا یہ خان کو کہ جی میں اس کو پھانسی دے دوں گا، میں تو اس کے خلاف سٹیشن کر لوں گا، باز آ جاؤ. تیسرا اس نے ادھر بھی اشارہ کیا ہے نواز شریف کو، زرداریوں کو، کہ تہاڈی بھی خیر نہیں. چوتھا یہ لوگوں کو پرووک کرنا چاہ رہا تھا کہ ایسا ریئیکشن ہو، لوگ باہر نکل آئیں، میں پھر گولیوں سے اڑا دوں، پھر ان کو ٹھنڈا کر دوں. اور یہ اتنا خبیث آدمی ہے کہ کہنا چاہتا ہے جتنی اس کی بےزتی ہوئی نا، میں بار بار پتہ نہیں 3-4 دن سے کہہ رہا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں آپ وہ کیوں کہتے ہیں لفظ، تو چلو یار اس کے پیچھے جو ہے اس پر الٹا لٹکا کے ننگا کر کے ادھر بینتے ماری ہیں. اتنی اس کی بےزتی ہوئی، اتنی شرمندگی ہوئی ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں آئی ایم بیک، میں مضبوط ہوں. دیکھو میرے 3 اسٹار ISPR کے لیفٹیننٹ جنرل نے کھل کے کیسی تمام لوگوں کی کلاس لی ہے، آ جاؤ میرے ساتھ لڑنا، آ جاؤ. تو یہ دنیا کو آنکھیں دکھا رہا ہے، آئی ایم بیک، آئی ایم کانفیڈنٹ، مجھے جو مرضی تم نے کہا، کتا کمینہ کیا، ذلیل کیا، میری بےزتی کی، میری پتلون اتاری، انڈرویئر اتارا، الٹا لٹکا کے باندھ دی مجھے، لیکن آئی ایم بیک. یہ اس کا تھا. تو یہ ہے جی میرا تو خیال ہے. لاسٹ کامنٹس زیاد صاحب. سر لاسٹ کامنٹ یہ ہے، یہ میرا پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، بیٹا یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. بیٹا یہ ہمارے پاکستان کے، ہماری نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے. آپ لوگ تیار ہو جائیں، کسی کا انتظار مت کریں، تیار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ آئے گا اور ہم سب کو اس کے لیے نکلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. زیاد آپ کی بات اتنی میرے دل کو لگتی ہے، کبھی کبھی مجھے آنسو آ جاتے ہیں جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ہم دنیا کے اسی چکر میں، عاصم منیر نے اس کو پکڑ لیا، عاصم منیر نے یہ کرا دیا، عاصم منیر اس کو قتل کر دے گا، عاصم منیر اس کے خلاف کا. کوئی اللہ کی ذات پر بھی کوئی بھروسہ کرو. جب آپ ہمت کرو گے، آپ مالی بنو گے، آپ گوڈی کرو گے، آپ زمین کو ہموار کرو گے، زمین کے اندر آپ بیج ڈالو گے، پودا لگاؤ گے، اس کو پانی دو گے، اس کے بعد اللہ توکل اور اللہ سے دعا کرو گے کہ اللہ ایک اچھا پھل دے اور اس پودے کو گا. بیکاز وہ صلاحیت وہ تمہارے پاس نہیں، وہ اللہ کے پاس ہے. لیکن یہ کہ میں گھر بیٹھ کے اور بس دعا کرتا رہوں اللہ میرا پودا جو ہے اس کو اگا دے، نہ میں نے لگایا پودا، نہ میں نے گوڈی کی، نہ میں نے پانی دیا، اور میں معجزے کا انتظار کر رہا ہوں. پاکستانیوں معجزے کوئی نہیں ہوتے. اب معجزے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کرنے تھے وہ قرآن مجید میں بیان فرما چکے ہیں. اس وقت جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ ہے آپ کی ہمت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعا کا، جو آپ کی دعا ہے اس کا. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ نے اس کو حفاظت میں رکھا ہوا ہے. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہوا تو پھر وہی ہوگا جو منظور خدا. بہت شکریہ. انشاءاللہ. الحمدللہ. السلام علیکم. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے، آپ کے اہل و عیال کو حفظ و امان میں رکھے. حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو، پاکستان کے نوجوانوں کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ. آپ کی یہ ایسی جنگ ہے جو کہ شاید صدیوں میں، ہزاروں سالوں میں نہیں آتی. آپ بہت خوش قسمت ہے کہ آپ پاکستان کے اس دور میں آپ زندہ ہیں کہ آپ اس کے پاکستان کی تاریخ بدل سکتے ہیں، آپ پاکستان کا فیوچر بدل سکتے ہیں، آپ اپنا فیوچر بدل سکتے ہیں، آپ کی آنے والی نسلوں کا. یہ ہزاروں سال میں ایسے موقع آتے ہیں. بہت خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ قومیں ہوتی ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے جو حالات ہیں ان کو تبدیل کریں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کو یہ بڑا توفیق حاصل ہوا کہ ان کے اندر ایک نبی آیا. ہم نبی کی بات نہیں کر رہے، پیغمبر کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں بہت بڑا لیڈر آپ کو دیا ہے جو کہ آپ کے لیے یہ کام کرے گا، اور آپ نے بھی کام کرنا. یہ آپ کا ہے، یہ زور بازو ہے، یہ آپ کے دل ایمان. اور خان صاحب ان کے ساتھ جو بہت لوگ مصیبتوں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مصیبتیں آسان کرے.
नौरीन खान, उज़मा खान, हलीमा खान को हिम्मत दे, जुर्रत दे कि वो कदम उठाएं जिस कदम की जरूरत है और लीड करें इमरान को रिहा करने की तहरीक को। और फौज के अंदर जो अफसर जवान हैं जिनको पता है कि कितने बेगैरत और कितने बेशरम और कितने बेहया और कितने कमीने हैं इनके लीडर, इनका जर्नैल आसिम मुनीर, और इनको किस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहा है, उठ खड़े हों आइन को बचाने के लिए, कानून को बचाने के, इनको ठिकाने लगाने के लिए। इनके खिलाफ आर्टिकल 6 हम लगाएंगे, इनको फांसी देंगे इंशाअल्लाह। और जो शहीद हो गए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। खुदा हाफिज।